الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: غور سے سنو، تم سب نگران ہو، ذمہ دار ہو، اور تم سے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آگے پھر تفصیل بیان فرمائی، فرمایا حاکم، حکمران، لوگوں پر رعایا پر نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور مرد اپنے گھر والوں پر نگران ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد پر نگران ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور غلام، خادم، ملازم اپنے آقا کے مال پر نگران ہے، اس سے آقا کے کاموں کے بارے میں سوال ہوگا۔ الغرض تم سب کے سب نگران اور حاکم ہو، ذمہ دار ہو، تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ جل شانہ، جو کہ خالق ہیں اس کائنات کے، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی، رسول، پیغمبر علیہم الصلاۃ و تسلیمات اس دنیا میں مبعوث فرمائے، وہ سب کے سب لوگوں کو یہ سمجھاتے رہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور دار الامتحان ہے، اور ہر انسان اپنے کاموں کا خود ہی ذمہ دار ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان سے اس کے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب ہوگا، اور پھر انسان کے اعمال اور اقوال کے مطابق اس کو پورا بدلہ، ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جائے گا۔ انسان کے اعمال کا کچھ بدلہ تو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں انسان کے اعمال کا اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا اجر وہ آخرت میں عطا کیا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا، جب زمین و آسمان کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، تمام لوگ اللہ کے دربار میں جمع ہوں گے۔ اس روز صرف اور صرف ظاہراً بھی اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے ان کے کاموں کے بارے میں حساب لے گا، پھر کسی کو انعام، ثواب، جنت کی نعمتیں، اور کسی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا فیصلہ سنائے گا۔ اس روز کسی کو طاقت نہیں ہوگی کہ مجرم کو زبردستی چھڑا کر لے جائے، یا کوئی معاوضہ رشوت دے کر نجات حاصل کر لے۔ جو شخص اس دن سرخرو ہو گیا، کامیاب ہو گیا، وہی در حقیقت خوش نصیب ہے اور کامیاب ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے عالیشان باغات اور محلات میں ہوگا، اس کے لیے قسم قسم کے میوے، شہد، دودھ کی نہریں ہوں گی۔ اس کے برعکس جو اس دن ناکام رہا، وہ حقیقی بد نصیب ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ ہے، انگارے ہیں۔ یہی وہ نظریہ ہے جسے عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے جو انسان کی زندگی کا رخ تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ جب ایک انسان اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا اور ان گنت نعمتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے،
وہ ایک دن اپنی عطا کردہ ایک ایک نعمت کا حساب بھی لے گا تو یہ انسان اپنی زندگی کا ہر قدم یہ سوچ کر اٹھاتا ہے کہ اس سے میری آخرت کا نقصان تو نہیں ہو رہا۔ یعنی انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ احساس انسان کو برائی سے بچنے اور نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ بڑوں کی اطاعت، چھوٹوں پر شفقت، بچوں کی پرورش اور تربیت اسی احساس ذمہ داری کی وجہ سے ہی رونما ہوتے ہیں۔ شروع میں جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی اس میں بھی انسان کی ذمہ داری اور مسئولیت کو بہت واضح انداز میں سمجھایا گیا کہ ہر انسان اپنے اختیار اور وسائل کے مطابق نگران اور ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن ہر انسان سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں، جو اس سے چھوٹے ہیں اور جن پر اس کا حکم چلتا ہے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے ان کا دینی اور دنیاوی حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے فرمایا کہ ایک حکمران کے بارے میں سوال ہوگا، الامام راع ومسئول عن رعیتہ، کہ لوگوں کا امام، حاکم، وہ نگران ہے، اس سے رعایا کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حکمران پر لازم ہے وہ اپنی رعایا کے لیے زندگی کی بنیادی ضروریات کا انتظام کرے، ان کے مسائل کے حل کے لیے فوری اور آسان انصاف کو عام کرے، فراہم کرے، بیت المال اور قومی خزانے میں خیانت نہ کرے، اپنی رعایا کے ساتھ نرمی اور محبت کا برتاؤ کرے، اپنی عوام کے دکھ سکھ میں شریک ہو، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عوام کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا پھر وہ لوگوں کی حفاظت اور نگرانی اتنی نہ کرے جتنی وہ اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے، تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ پھر اس حدیث پاک میں دوسرا جملہ ہے وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، کہ مرد یعنی گھر کا سربراہ اپنے اہل و عیال کا نگران ہے، لہذا مرد سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یعنی اپنے بیوی بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت اتنی ہی لازم ہے جتنی اپنی اصلاح ضروری ہے۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق الولد علی الوالد، فرمایا کہ ایک بچے کا اس کے والد کے ذمہ حق یہ ہے ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ، کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو زندگی کے آداب، سلیقہ، اچھے اخلاق سکھائے۔ مقصد یہ ہے کہ گھر کے سربراہ کی حیثیت سے ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ اپنے بیوی بچوں کی خوراک، رہائش، لباس وغیرہ کا انتظام کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے زیادہ فکر کے ساتھ ان کی دینی اخلاقی تعلیم و تربیت کا بھی معقول انتظام کرے، اہتمام کرے۔ اس کے بارے میں وہ اپنے رب کے حضور جواب دہ ہوگا۔ تیسرا جملہ ہے وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا،
کہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں نگران اور محافظ ہے، بالخصوص اولاد کی تربیت اور گھر کا ماحول اچھا بنانے میں عورت بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ ہر بڑے کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تعاون ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر انسان کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے کریم آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کو اس بات کی تاکید فرمائی کہ اپنے بچوں کی ماں بنانے کے لیے جب کسی عورت کا انتخاب کرے تو اس کے دین یعنی مذہب، اخلاق اور کردار کا خاص طور پر لحاظ رکھے، بلکہ اس کو اخلاق، کردار اور دینی اس کے اندر جو خوبی ہے اس کی وجہ سے ترجیح دے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اولاد کے جرائم اور بے دینی کا ذمہ دار باپ کے ساتھ ماں کو بھی قرار دیا ہے۔ فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں اور باپ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، ابوا ماں باپ دونوں اسے یہودی، نصرانی بنا دیتے ہیں، عیسائی، مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی ایمان سے نکال دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ عورت سے قیامت کے دن جہاں اس کے خاوند کے گھر، خاوند کے حقوق، مال اور عزت کی حفاظت کے بارے میں سوال ہوگا، وہیں پر اولاد کی صحیح تربیت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ بہرحال آخری جملہ حدیث پاک کا ہے وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى سَيِّدِهِ، غلام اور ملازم اپنے مالک اور آقا سے طے شدہ معاملات میں ذمہ دار ہے۔ ملازم اور نوکر سے اس کے فرائض کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ لہٰذا ملازم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ملازمت کے آغاز میں جو وقت، جو کام، جو اصول و ضوابط طے ہوئے ہیں ان کے مطابق مکمل ایمانداری اور محنت سے اپنا کام مکمل کرے، تو اللہ کریم ایسے ملازم کے نیک اعمال پر دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں اور دنیا آخرت میں عزت اور کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اور جو ملازم اپنے رب کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی، اللہ جل شانہ اس کے نیک اعمال کا اس کو 2 گنا اجر عطا فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے عزت، آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں اور ان کی ادائیگی ہمارے لیے آسان فرما دیں۔ آمین یا رب العالمین۔